خدا کے بلبل ہیں، ہم دین خدا کے بلبل ہیں، قرآن کے نغمے گاتے ہیں، ہم دین خدا کے بلبل ہیں، قرآن کے نغمے گاتے ہیں۔ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ محترم سامعین و حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ آج کے درس میں تبوک نامی مقام کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں غزوہ تبوک کے تعلق سے سورۃ التوبہ آیت نمبر 117 اور 118 میں ارشاد فرمایا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اگر زندگی رہی تو غزوات نبوی نامی سیریز میں انشاءاللہ الرحمن اس مقام پر یعنی تبوک کے مقام پر بھی غزوہ تبوک کا مختصر تعارف انشاءاللہ الرحمن پیش کیا جائے گا، بشرط صحت و عافیت انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی سورۃ التوبہ آیت نمبر 17 میں فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی کریم اور مہاجرین و انصار کی توبہ قبول فرمائی ہے، جنہوں نے انتہائی تنگی کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جبکہ کچھ لوگوں کے دل ٹیڑھے ہونے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت شفقت و رحمت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کا امتحان لیا اور وہ امتحان میں کامیاب ہوئے، اور غزوہ تبوک واقع ہوا جس میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود یعنی بنفس نفیس شریک ہوئے تھے، اور سب سے بڑا اسلامی لشکر اسی غزوہ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ الرحمن اس غزوے کا تعارف غزوات نبی نامی سیریز میں انشاءاللہ الرحمن کیا جائے گا۔ آج صرف تبوک کے بارے میں مختصر جان لیجئے کہ کس جگہ واقع ہے اور وہاں کی آبادی وغیرہ کتنی ہے۔ تبوک مدینے سے دمشق کے نصف راستے پر ہے، یعنی آدھے راستے پر ہے۔ تبوک میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے وہاں اب ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ ان دنوں اس مسجد میں ادارہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مرکز بھی قائم ہے، اور جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ 1245 ہجری میں ایک ترکی فوجی افسر نے اپنے خرچ پر بنوائی تھی۔ اسی جگہ پہلے لکڑی کی بنی ہوئی مسجد تھی، اور اس سے متصل ایک پرانا ترکی قلعہ ہے جو اب جیل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مسجد کے قریب ایک چشمہ ہے جس کے گرد وسیع مڈیر بنی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی چشمہ ہے جس کے متعلق صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں روایت آتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی تبوک کے راستے میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا، کل تم تبوک کے چشمہ پر پہنچو گے، تمہارے وہاں پہنچتے پہنچتے چاشت کا وقت ہو جائے گا، تم میں سے جو شخص وہاں پہنچ جائے اس چشمہ کے پانی کو استعمال نہ کرے۔ جب لشکر اسلام وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دو آدمی پہلے سے وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور چشمہ سے قطرہ قطرہ کر کے پانی نکل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں سے دریافت فرمایا کہ تم نے اس چشمہ کا پانی استعمال کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر خفگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفگی کا اظہار فرمایا اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے چلوؤں سے ایک برتن میں اس چشمہ کا پانی جمع کیا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا چہرہ مبارک اور ہاتھ دھوئے اور اسے چشمہ میں ڈال دیا. اس کے گرتے ہی چشمے سے بے تحاشا پانی ابل کر نکلنا شروع ہوا جسے تمام اسلامی لشکر نے استعمال کیا. اس کے بعد نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا: اے معاذ، اگر تمہاری زندگی رہی تو تم اس علاقہ کو باغوں سے بھرا ہوا پاؤ گے. سفرنامہ عرض القرآن کے مؤلف کہتے ہیں کہ تبوک کے محکمہ شرعیہ کے رئیس شیخ صالح نے بتایا کہ یہ چشمہ 2 سال پہلے تک 1400 سال سے مسلسل ابلتا رہا. بعد میں نشیب علاقوں میں ٹیوب ویل کھودے گئے تو اس چشمے کا پانی ان ٹیوب ویلز کی طرف منتقل ہو گیا. تقریباً 25 ٹیوب ویلز میں تقسیم ہو جانے کے بعد اب بھی یہ چشمہ خشک ہو گیا ہے. اس کے بعد شیخ صالح ہمیں ایک ٹیوب ویل کی طرف بھی لے گئے جہاں ہم نے دیکھا کہ 4 انچ کا ایک پائپ لگا ہوا ہے اور کسی مشین کے بغیر اس سے پانی پورے زور سے نکل رہا ہے. قریب یہ کیفیت دوسرے ٹیوب ویلز کی بھی ہمیں بتائی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہی کی برکت ہے کہ آج تک تبوک میں اس کثرت سے پانی موجود ہے کہ مدینہ اور خیبر کے سوا ہمیں کہیں اتنا پانی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تبوک کا پانی ان دونوں جگہوں سے بھی زیادہ ہے. اس پانی سے فائدہ اٹھا کر اب تبوک میں ہر طرف باغ لگائے جا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق تبوک کا علاقہ باغوں سے بھرا ہوا ہے اور دن بدن بھرتا جا رہا ہے. سفرنامہ عرض القرآن کے مؤلف مزید بیان کرتے ہیں کہ وہ شیخ صالح کے ساتھ تبوک کا شہر دیکھنے کے لیے نکل گئے. یہ شہر نہایت تیزی سے ترقی کر رہا ہے. ہر طرف پختہ اور جدید طرز کی عمارتیں بن رہی ہیں. کوئی اہم یا غیر اہم چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے بازاروں میں نہ مل سکتی ہو. پھل تو یہاں سعودی عرب کے تمام دوسرے مقامات کی بنسبت سستے اور وافر مقدار میں ملتے ہیں کیونکہ لبنان اور فلسطین کی طرف سے پھلوں کے جو ٹرک سعودی عرب آتے ہیں سب کے آنے کا راستہ یہی ہے. اب تبوک سعودی عرب کا بہت بڑا فوجی مرکز ہے. تبوک کی آبادی 75,000 سے زائد ہے. یہ تھا تبوک کا مختصر تعارف جسے اللہ رب العالمین نے ایک تاریخی مقام بنا دیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے آخری غزوہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس بذات خود شریک رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے کتنی تیاریاں کی تھیں، کس قدر پریشانی کا عالم تھا، وہ تمام واقعات انشاءاللہ الرحمن غزوات نبی میں غزوہ تبوک کے سیریز میں انشاءاللہ الرحمن کے درس میں بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن حکیم پڑھنے اور اس کے بیان کردہ مقامات و عبرتوں سے نصیحت و عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.